پانی پانی ہی زندگی ہے۔ ہماری زمین میں کل 326 ملین ٹریلین گیلن پانی ہے۔ آخر اتنا سارا پانی آیا کہاں سے؟ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ سے جانا کہ کس طرح ہماری زمین دھول سے وجود میں آئی، لیکن زمین ابھی کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ اور آخر کیسے اس جہنم جیسی دکھنے والی زمین میں پانی آ گیا؟ آئیں اور دریافت کریں کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں۔ زندگی اور زمین کے سلسلے کو جاننے کے لیے ہمیں اپنے سفر کا آغاز واپس وہیں سے کرنا ہوگا جہاں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں چھوڑا تھا، 390 کروڑ سال پہلے۔ تین سو 90 کروڑ سال پہلے میٹیورائٹس کی یالہ باری کا آغاز ہوتا ہے۔ میٹیورائٹ کے اندر کرسٹل نظر آتے ہیں جو نمک کے دانوں کی طرح لگتے ہیں۔ کرسٹل کے اندر پانی کی بوندیں بھی موجود تھیں۔ ان مہلک میزائلوں میں زمین میں زندگی کے وسیع پیمانے کا جز موجود تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر یہ ہماری زمین پہ نہ گرتے تو جس زمین پہ ہم آج رہ رہے ہیں یہاں کوئی زندگی نہ ہوتی۔ ہر ایک میٹیورائٹ میں بہت تھوڑی تعداد میں پانی موجود تھا۔ جیسا کہ یہ عمل 2 کروڑ سال تک چلتا رہا تو پانی کے تالاب بھی بنتے چلے گئے۔ اس وقت زمین کی بنیاد پگھل رہی تھی، لیکن زمین اس وقت اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر ایک پرت بنا سکے۔ اب ہوا 170 ڈگری پہ پہنچ چکی تھی اور اب ممکن ہے کہ یہ پانی مستقبل میں پینے کے قابل ہو جائے۔ ہر گھونٹ، ہر قطرہ، ہر بوند جو آج ہم دیکھتے ہیں اور پیتے ہیں یہ سب کروڑوں سال پرانا ہے، اور یہ لاکھوں سالوں کا سفر طے کر کے میٹیورائٹ کے ذریعے ہماری زمین تک آ پہنچا۔ اب بظاہری طور پر ہماری یہ زمین دیکھی دیکھی لگنے لگ گئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ کسی خطرے سے خالی نہیں۔ اب زمین پہ طوفان کا آغاز ہوا جو کہ زمین کی تیزی سے گھومنے کی وجہ سے تھا۔ اس وقت چاند بھی زمین کے بہت قریب تھا، جس کی وجہ سے گریوٹی بھی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اس وقت سمندر میں لہریں اتنی زیادہ تھیں جو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ویسے ویسے چاند بھی ہماری زمین سے دور جاتا چلا گیا اور زمین کی گردش بھی آہستہ ہوتی چلی گئی۔ زمین کی پیدائش کے 70 کروڑ سال بعد اب زمین میں اتنا پانی موجود ہو چکا تھا جو زمین کی سطح کو ڈھک لے، اور پھر چھوٹے چھوٹے جزیرے وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ سمندر سے پھر آتش فشاں پھٹنا شروع ہو گئے اور وقت کے ساتھ یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گئے اور پھر آتش فشاں جزیرے وجود میں آئے اور یہی مستقبل میں
آنے والے جزیرے بنیں گے۔ اب سیارے کے پاس پانی اور زمین دونوں موجود ہے، اور اب یہ وہ زمین بنتی جا رہی ہے جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں۔ لیکن ماحول ابھی بھی زہریلا اور درجہ حرارت گرج رہا ہے، اور اس ماحول میں زندگی کا ہونا ناممکن ہے۔ زندگی اور زمین کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، لیکن جو بات ہمیں یہاں حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا سارا پانی ہماری زمین میں نہیں بنا، بلکہ آسمان سے نازل ہوا اور میٹیورائٹ کے ذریعے ہماری زمین تک پہنچا۔ جب انسان ان چیزوں میں غور کرتا ہے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح میٹیورائٹس کا زمین پہ آنا اور انہی میٹیورائٹس کا آنا جن میں پانی موجود تھا، اور پھر اتنا ہی پانی لے کے آنا جتنی اس زمین میں ضرورت تھی، یہ سب باتیں انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذات تو موجود ہے جو یہ سب کر رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم ہی نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم ان قریب اعتراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پہ حق واضح ہو جائے گا اور یہ چلا اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے واقف ہے؟ Not the eyes that are blind, but the hearts. اور اس لیے ہم کہتے ہیں غور کریں، کیونکہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔